ایک بھائی نے آسٹریلیا سے یہ میسج بھیجا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک نان مسلم کمپنی میں جاب کرتا ہوں، میرا نام محمد ہے، تو مجھے محمد کے بجائے وہ مو کہتے ہیں، MO، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا رواج ہے کہ نام کو چھوٹا کر کے بولتے ہیں۔ تو جب شروع میں میں نے جوائن کیا، انہوں نے مو کہا تو میں نے بھی یس کر دیا، اب وہی سلسلہ شروع ہو گیا تو میں پریشان ہوں۔ اب میں اگر میل وغیرہ ان کو کرتا ہوں تو اس میں صرف مو ہی لکھتا ہوں تاکہ ان کو پہچان حاصل ہو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختصار کے ساتھ، جیسے بعض لوگ MOHD لکھ دیتے ہیں یا اونلی M لکھ دیتے ہیں، یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ اگرچہ یہاں پر نام نبی کریم کا مقصود نہیں ہوتا، ہمارا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ نسبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس لیے اختصار کے ساتھ لکھنا مکروہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب چونکہ وہ غیر مسلمین ہیں، وہ اگر آپ کو منہ کہہ کے پکارتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، ان کے لیے تو یہ حکم شرع سخت نہیں ہوگا، لیکن خود آپ کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی اگر وہ منہ کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جب میل وغیرہ لکھیں تو محمد ہی لکھیں، اور اس کو چھوٹا کرنے کا قصد و ارادہ نہ کریں۔ ان کی پہچان کے لیے بریکٹ میں MO لکھ دیں بس، کہ تاکہ وہ پہچان ہو جائے کہ میں نے میل کی ہے، لیکن آپ پورا محمد لکھا کریں، یہ خلاف سنت اور مکروہ ہوگا۔ خلاف سنت اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو اپنا نام اقدس نہیں لکھا، لیکن اکابرین کا طریقہ اور سنت یہی چلتی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس، اسی طرح درود پاک کو بھی مکمل لکھتے ہیں، بعض صلعم لکھ دیتے ہیں، مختصر کر کے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، پورا درود پاک لکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ادارے میں کو جوائن کیا اور 2 ماہ کا ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ اس کے بعد ملازمت ختم کریں گے، لیکن اسی کے درمیان مجھے ایک دوسری کمپنی سے پرماننٹ جاب کی آفر آ گئی، تو کیا میں پہلی کمپنی کی جاب چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، چھوڑ سکتے ہیں بالکل آپ، پھر اور دوسری کمپنی جوائن کریں۔ ہاں، یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس کمپنی کے ساتھ وابستہ ہو کر اسی ٹائم میں کسی اور کمپنی کا بھی کام کریں، کیونکہ ایک سے اجارہ ہو گیا تو اسی وقت میں دوسرے سے اجارہ کرنا منع ہوگا۔ تو آپ بالکل وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اخلاقاً اور شرعی اعتبار سے بھی اس طرح درمیان سے نہ نکلیں کہ اس کمپنی کے لیے نقصان کا پہلو ہو۔ باقاعدہ ان کو درخواست دیں، ان سے کہیں کہ آپ کسی اور کا انتظام کریں، مجھے پرماننٹ جاب مل گئی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ 2-4 دن آپ رک جائیں تاکہ ہمیں نیا آدمی مل جائے پھر آپ چلے جائیے گا، تو آپ کو تھوڑا سا یہ کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں جب آپ کے پاس جاب نہیں تھی آپ کو جاب دی، لیکن جب آپ کو پرماننٹ ملی تو آپ نے ان کا کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب ان بیچاروں کا کام رکے گا، قابل اعتماد آدمی کو اور اس کام کے قابل آدمی کو تلاش کرنے میں ہو سکتا ہے وقت لگے، اور پھر ان کی کمپنی کا لاس ہوگا۔ اس کے بعد یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا مطلب حل کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ کمپنی کسی اور پہ ٹرسٹ کیسے کرے گی؟ کئی بیچارے محتاج ہوں گے جن کو عارضی جاب بھی چاہیے ہوگی، ٹمپریری جاب بھی چاہیے ہوگی، لیکن وہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ اس لیے پہلے اچھی طرح یہ دیکھ لیں، وہ خوش دلی سے اجازت دے دیں، آپ وہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹائم لے لیں، اگر یہ کہتے ہیں 1 ہفتہ تو وہاں ٹائم لے لیں، اس کو پورا کر کے پھر آپ جائیں۔ لیکن اگر ویسے بھی چلے گئے تو بہرحال یہ کوئی حرام اور گناہ کبیرہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے معاہدہ ترک کیا، شریعت اس کو انتہائی ناپسند کرتی ہے۔ کسی بھی اسٹیج کے اوپر ہمیں اللہ نے منع فرما دیا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی اور گناہ اور زیادتی کے کام میں نہ کرو، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی طبقہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہمارے وکیل بھائی بہن جو ہیں بعض بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیشے کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ ایک مجرم اور ظالم کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، گناہ میں بھی زیادتی میں۔ یہ کہتے ہیں جی ہمارا تو کام ہے، ہم تو فیس لے کے جو بھی کیس ملے گا کریں گے، یہ پھر آپ کو میدان محشر میں جواب دینا ہوگا۔ ایک مظلوم کو آپ جیل میں ڈلوا دیں 20 سال کے لیے، اور جس کا قصور ہے اس کو آپ باہر نکلوا دیں اور اس سے پیسے لے لیں، یہ آپ نے زیادتی اور گناہ میں تعاون کیا ہے۔ اب میدان محشر میں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ کسی کے بچے کو آپ جیل میں ڈلوا دیں، کسی کی بیوی بغیر شوہر کے 20 سال گزار رہی ہو، بچہ 1 سال کا تھا 20 سال کا ہو گیا، اپنے باپ کو وہ نہ دیکھ سکا یا صحیح طریقے سے مل نہ سکا، باپ کی شفقتوں سے محروم رہا، بعض اوقات تو پھانسی ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور پھر اس کی جو زندگی ہے نارمل تو نہیں رہتی۔ ایک آدمی جیل سے 20 سال چھٹ کے جب گھر جائے گا، کیا نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ کیسی اس کی فیملی کو تانے ملتے ہیں، یہ ہے غلط۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ جو کورٹ سے عورتیں خلا لے لیتی ہیں، یہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں ہو بھی سکتا ہے، لیکن بہت سے وکلاء ایسے ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر کوئی کیس آیا کہ عورت کہتی ہے میں خلا چاہتی ہوں، وہ کہتے ہیں آپ کا کیس اتنا مضبوط نہیں ہے، آپ کو شوہر پہ تھوڑے سے الزام لگانے ہوں گے، کہیں
کہ وہ مارتا تھا، پیٹتا تھا، نہ نفقہ نہیں دیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، نشے کا عادی ہے، غیر عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اس طرح جھوٹ شوٹ لکھوا کر اور بعض اوقات پھر وہ اس عورت کے حق میں فیصلہ کروا دیتے، اس طرح کا کورٹ کا خلا تو نافذ نہیں ہوگا، یہ عورت اس شوہر کی بیوی رہے گی۔ اور یہاں یہ کہتے ہیں اب آپ کسی سے شادی کر لیں، شوہر موجود ہے، وہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے، یہ سارا وبال ادھر۔ ایسی وراثتوں کے مسئلے، پیسوں کے مسائل، ایک آدمی نے زمینیں قبضہ کر لی ہیں، لوگوں کے پیسہ دبا کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو آزادی دلوا دی جاتی ہے، دوسرا پھنس جاتا ہے بیچارہ۔ یہ جتنے کرمنلز اندر جاتے ہیں بیل پر، ضمانت پر کون چھڑواتا ہے؟ پھر وہ آ کے کرائم کرتے ہیں، پھر ان کو جیل میں جاتے ہیں، پھر چھڑوا دیے جاتے ہیں، اس طرح کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا کام سمجھانا ہے، بہت سے اس سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خدا را آپ ناراض نہ ہوں، ایک لمحے کے لیے اپنے بھائی کی بات پر غور کیجئے گا، آنکھیں بند کر کے ذرا سوچئے آپ مر چکے ہیں۔ اب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور میں دوسری مرتبہ پھونک ماری ہے، سب اپنی قبروں سے اٹھ گئے ہیں، اب پہنچ گئے ہیں آپ میدان محشر میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ جب تک ظالم سے مظلوم کو بدلہ نہ دلوا دے وہ چھوڑے گا نہیں۔ اب آپ نے جتنوں کے ساتھ معاملات کیے تھے، کیا اس مظلوم کو نیکیاں دینے کے لیے آپ کے پاس نیکیاں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے چھوڑ دے گا کہ آپ کا چونکہ وکالت پیشہ ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو؟ ایسا کیسے؟ اگر ہے تو کوئی دلیل رکھے اپنے پاس، اگر آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن میرے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں آپ کے دفاع کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے سامنے ذکر کر سکوں۔ بہت سخت مسئلہ ہوگا، ڈے آف ججمنٹ کو بس اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر آپ یہ کام کریں۔ وکالت کے پیشے کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، وکیل ہونا بہت ضروری ہے، تبھی کیسز چلیں گے، ہمارے ایک عدالتی نظام بھی ہے، کورٹ کا ایک سسٹم ہے، اس کو تو نہیں اوائڈ کر سکتے، لیکن اس کو کس طریقے سے آپ نے اپنے صلاحیت کو استعمال کرنا ہے، جو آپ کو علم ہے وکالت کے سلسلے میں، اس علم کو کیسے یوز کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ آپ کے ذہن، آپ کی زبان تیزی سے چلتی ہے، آپ حاضر ذہن ہیں، اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اس میں بس یہ دیکھ لیں کہ نیکی اور بھلائی کے، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مجھے بھی اور آپ بھی اپنا احتساب کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔